فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وتفقد الطير اور جائزہ لیا پرندوں کا سلیمان علیہ السلام نے فقال ما لي لا أرى الهدهد اور فرمایا کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا ہوں ہدہد کو ام کان من الغائبین یا وہ ہے غیر حاضروں میں سے لأعذبنه عذابا شديدا میں ضرور اسے سزا دوں گا سخت سزا دینا او لأذبحنه یا میں اسے ذبح کروں گا او ليأتيني بسلطان مبين یا وہ میرے پاس لائے کوئی واضح حجت فمکث غیر بعید بس نہیں ٹھہرے کچھ دیر بھی فقال احطت بما لم تحط به پس ہدہد نے کہا کہ میں نے وہ خبر پالی ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اور میں لایا ہوں آپ کے پاس قوم سبا کی طرف سے ایک یقینی خبر انی وجدت امرأة تملکہم میں نے پایا ہے ایک عورت کو کہ جو بادشاہت کرتی ہے لوگوں پر وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور دیا گیا ہے اسے ہر چیز وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے وجدتها وقومها اور میں نے پایا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی یسجدون للشمس من دون اللہ کہ جو سجدہ کر رہی تھی سورج کو اللہ کو چھوڑ کر وزین لهم الشیطان
اور مزین کیا ہے ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے عملوں کو فصدہم عن السبیل بس روکا ہے انہیں راستے سے فہم لا یہتدون بس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ماقبل اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جو انہوں نے ایک راستے میں چونٹیوں کے وادی سے چلے تو ایک چونٹی باقیوں کو کہنے لگی کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روک نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سنا تو اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر انعام کی اور میرے والدین پر، اور میں یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اپنے نیک بندوں میں مجھے اپنی رحمت سے داخل کر لیجئے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو عام لوگوں سے بڑھ کر وہ خصوصی طور پر پرندوں کی جو ہے بولیاں اللہ رب العزت نے انہیں سکھا لی تھی، جانوروں کی بولیاں سکھا لی تھی یوں، اور اسی طرح ہواؤں کا تابع کرنا، اور اسی طرح اور بھی بہت سے معجزات تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ میں اللہ رب العزت اب دوبارہ سلیمان علیہ السلام سے علم غیب کی نفی فرمائیں گے، لیکن بواسطہ ہدہد کے۔ ہدہد ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف لحاظ سے کبھی کبھی پرندوں سے بہت سے کام وہ سر انجام لیتے تھے۔ بعض اوقات پرندوں سے سایہ حاصل کر لیتے، پرندوں کو جو ہے حکم ہوتا کہ آپ نے سلیمان علیہ السلام کے تخت سے تھوڑا سا اوپر سایہ کرتے ہوئے جو ہے چلنا ہے اور سفر یوں طے ہوگا۔ بعض اوقات کسی چیز کی ضرورت ہوتی اور اللہ رب العزت نے جانوروں میں ایک حس رکھی ہے، وہ حس ہر ایک جانور کی الگ ہے۔ جس طرح کسی چیز کی بو، یعنی کوا جو ہے کسی چیز کی بو محسوس کر لیتا ہے فوراً پہنچ جاتا ہے، اسی طرح یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم خود مشاہدے میں ہزاروں چیزیں دیکھتے ہیں کہ ذرا سی کوئی چیز گھر میں ایسی کوئی میٹھی چیز آ گئی ہے فوراً جو ہے مکھیاں پہنچ جاتی ہیں، حالانکہ وہ مکھی نام و نشان بھی نہیں ہوتا، کیسے جو ہے وہ دور سے اس چیز کو سونگھ لیتی ہے۔ مردار چیز پڑی ہوئی ہو اور جو ہے یعنی اس پہ گد جو ہے کس طرح، یعنی انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا لیکن گد آ جاتا ہے جب وہ مردار چیز ذرا زیادہ ہو۔ اسی طرح جو ہے یعنی اللہ رب العزت نے قدرت کے مشاہدوں میں ہزاروں چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو یعنی اپنے شکار کو، اپنی چیز کو جو ہے وہ دور سے محسوس کر لیتی ہیں۔ اور ہدہد کے متعلق آتا ہے یہ اپنا جو ہے خوراک تو چلو محسوس کرتا ہی کرتا ہے، لیکن یہ زمین میں پانی کی کھوج لگانے میں بڑا ماہر ہے، یعنی بہت جلدی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین کے کتنے حساب سے یعنی نیچے پانی ہوگا، بعض اوقات یہ خود قرید کر جو ہے وہ پانی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ یوں اللہ رب العزت نے ہر جانور کی کسی نہ کسی لحاظ سے حس رکھی ہے اور وہ حس سے وہ محسوس کر لیتا ہے، اور بعض حصے ایسی ہیں کہ جو انسان کی محسوسات میں کم ہیں لیکن جانوروں کی محسوسات میں زیادہ ہیں، اور بعض اوقات بعض انسان بھی اس طرح ہے کہ جس طرح ان کی حس کہیں زیادہ ہوتی ہے، جس کا ایک تفصیلی واقعہ کتب شعراء میں ایک واقعہ لکھا آتا ہے کہ طرفہ ایک شاعر تھا، وہ اپنے ماموں کے ساتھ اس کی جو ہے ذرا اس کی یعنی نہ بن سکی اور اس کے بیٹے کو اس نے قتل کر دیا۔ ماموں در پہ تھا کہ میں نے اس بھتیجے کو قتل کرنا ہے، بڑی کوشش کی، آخر ایک موقع ایسے ملا، دونوں نے یعنی دورانہ یاستانہ کیا اس طور پر کہ اب یارانے کے طور پر اسے ماریں گے، اپنے بھتیجے کو یارانے کے طور پر ماریں گے، اس لیے کہ بھتیجا بڑا بہادر تھا، عرب کے شعراء میں سے تھے دونوں۔ تو جہاں یعنی بڑی کوشش کی، جب نہ مار سکا تو آخر ایک رات کو دونوں جو ہے صحرا میں ان کی اکٹھے رات آ گئی۔ بھتیجے نے ماموں کو کہا کہ آپ نے پہرا دے دینا ہے، اور کچھ دیر پہرا دینے کے بعد میں جو ہے جاگ جاؤں گا، پھر آپ جو ہے سو جائیں گے۔ یوں جو ہے بھتیجے جب اس نے پہرا دیا، ماموں سویا ہوا تھا، کچھ دیر بعد ماموں کو جگا دیا اور پھر کہا کہ اب میں سوؤں گا، آپ نے پہرا دینا ہے۔
تو جب ماموں تو اسی طاق میں تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو قتل کرنا ہے، لیکن بھتیجا بہادر انتہائی اور حس سے بہت زیادہ محسوسات چیزوں میں سے بہت زیادہ حس رکھنے والا تھا، تو ذرا سی جو ہے جو بھتیجا تھوڑا سو جاتا، ماموں محسوس کرتا کہ اب یہ سویا ہوا ہے تو ذرا سی کنکر مار لیتا تاکہ پتہ چلائے کہ یہ سویا ہوا ہے، یہ جاگ رہا ہے. ذرا سی کنکر وہ فوراً اٹھ جاتا اور کہتا کہ جی یہ آپ جو ہے یعنی یہ کس چیز کی آواز تھی. دوبارہ اسی طرح اس نے کہا کہ اسی طرح اس نے محسوس کیا کہ اب بھتیجا سو گیا ہے، ہلکی سی کنکر لگائی، پھر وہ فوراً اٹھ گیا. تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اگر ماموں جان اگر ایسے کیا تو اس مرتبہ آپ کی گردن ہی چلی جائے گی. تو یہ نہیں بعض چیزوں کی محسوسات ہے. پھر ماموں نے جو ہے اپنے بھتیجے کے لیے بڑے اشعار بھی کہے جس کا شعراء کے کلاموں میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے. تو مقصودی بات یہ تھی کہ بعض لوگوں کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ذرا سی بات پر جو ہے وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے، انہیں دور سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب کوئی آنے والا ہے. تو یہ حس ہے انسان کی، اسے علم غیب تعبیر نہیں کیا جاتا. ام کان من الغائبین، یا وہ غائبین میں سے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا، کہا کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا ہوں یا وہ واقعی جو ہے غیر حاضر ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اسے سزا دوں گا، سخت سے سخت سزا دینا، یعنی اس کے پروں کو ہی نوچ ڈالوں گا. اسی طرح اور مختلف سزائیں ہیں کہ اس پر اسے سخت سے سخت کام لینے پر جو ہے اسے آمادہ کر لوں گا. او لأذبحنه، یا اسے میں ذبح کر دوں گا. او ليأتيني بسلطان مبین، یا میرے پاس وہ کوئی واضح حجت لے کر آئے، واضح حجت لے کر آئے گا تو بس میں اسے چھوڑ دوں گا. فمكث غير بعيد، کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ دیر نہیں گزری تھی کہ فقال احط بما لم تحط به، اور ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے وہ خبر پالی ہے اے سلیمان کہ جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت اس واقعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم غیب ہونے کی نفی فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب اللہ کی صفت خاصہ ہے. فقال احط بما لم تحط به، کہنے لگا ہدہد کہ میں نے وہ خبر پالی ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے ایک یقینی خبر. معلوم اس سے یہ بھی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اگرچہ بڑی محیط تھی لیکن بہت سی چیزیں وہ انسان کی علم سے باہر ہوتی ہیں. خود اللہ رب العزت نے پیچھے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، لیکن یہاں دیکھیں اس علم سے بے خبر تھے، اور جب پائی خبر تو آگے دیکھیں کس طرح جو ہے یہ اللہ رب العزت تفصیل سے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام پہلے جان پڑتال کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے خط بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے خط و کتابت کے بعد جو ہے تخت لانے کی بات ہوگی. تو فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم. اب ہدہد جو ہے وہ اللہ کی توحید بیان کرے گا ان آیتوں میں. فرمایا کہ میں نے پایا ہے ایک عورت کو تملکہم، جو بادشاہت کرتی ہے، جو لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے. وہ اوتیت من کل شیء، اور دیا گیا ہے اسے ہر چیز. یہاں بھی کل جو ہے وہ اضافی ہے، استغراقی نہیں ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر چیز دے گی، یعنی جتنی چیزیں اس کی ضرورت تھی، فوج تھی، اسی طرح بہت بڑا ملک، اس میں سپاہیوں کا ہونا، ہر قسم کے اسلحے کا ہونا، یہ چیزیں. بلکہ یہ نہیں کہ جو ہے ہر چیز یعنی اللہ کی بادشاہت اسے دے گی. یہ قرآن کریم میں بیشتر مقامات میں ہے. علماء سو ان آیتوں میں جا کر تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اوتیت من کل شیء، کہ ہر چیز دی گی. اس کا مطلب ہے علم غیب بھی دیا گیا، الوہیت بھی دی گئی، اور ان کے سامنے سجدہ کرنا بھی دیا گیا. ایسے معنی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ہدہد کہنے لگا کہ میں نے پایا ہے اس قوم کو اور اس عورت کو يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، کہ جو سجدہ کرتی ہے سورج کے سامنے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، جو آتش پرست نہیں بلکہ سورج پرست ہے، شمس پرست ہے. ایسے جو ہے یعنی مشرک لوگ ہیں اور وہ اللہ کے سوا سورج کو جو ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا ہے. جتنے بھی یعنی بت ہیں، ان سب کے سامنے جھکنے والے جتنے لوگ ہیں، ہر یہ نہیں سمجھتا کہ ہم برا کر رہے ہیں بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں. اور در حقیقت یہی شیطان کا مزین کردہ عمل ہے کہ جو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں. لیکن ایک ایمان والا اچھے عمل کو
تب سمجھے گا جب پیغمبر خدا حضرت محمد رسول اللہ نے عمل کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنے طریقے بتائے ہیں وہ احسن اور صحیح معنوں میں اعمال صالحہ ہیں۔ جو ان عملوں سے ہٹ کر ہیں وہ اعمال صحیح ہیں، وہ اعمال صالحہ نہیں بن سکتے۔ فصدہم عن السبیل، جو ہے ہدہد کہنے لگا کہ روک دیا ہے انہیں راستے سے، اس اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جو سورج کے سامنے جھکتے ہیں انہیں راستے سے جو ہے روک دیا ہے شیطان نے۔ فہم لا یہتدون، بس وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا حضرت ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے اس قوم کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ ضمناً یہ بات آتی ہے جس کا آگے انشاءاللہ تفصیلاً ذکر ہوگا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، اور جائزہ لیا پرندوں کا سلیمان علیہ السلام نے اور فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین، یا وہ واقعی غائبین میں سے ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سزا دوں گا، سخت سزا۔ او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے ضرور ذبح کروں گا۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ لائے میرے پاس کوئی واضح حجت۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس نہیں ٹھہرا کچھ دیر بھی۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، پس کہا کہ میں نے ایسی خبر پالی ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس قوم سبا سے بِنَبَإٍ یقین، ایک یقینی خبر۔ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، میں نے پایا ہے ایک عورت کو کہ جو بادشاہت کرتی ہے لوگوں پر۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہے ہر چیز۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے پایا ہے اس عورت کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس، کہ جو سجدہ کر رہی تھی سورج کے سامنے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، مزین کر دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو۔ فصدهم عن السبیل، اور بس روک دیا ہے انہیں راستے سے۔ فهم لا یہتدون، بس وہ ہدایت یافتہ